أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه وهو الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو وأنا تصرفون. صدق اللہ العظیم. یہ کتاب کا نزول اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب حکمتوں والا ہے. غالب ہونے کا تقاضا ہے کہ جو اس کی تکذیب کرے گا اس کو سزا دے گا، اور چونکہ حکمت والا ہے اس لیے مہلت دے رہا ہے، سزا میں ڈھیل دے رکھی ہے. ہم نے ٹھیک طریقے سے اس کتاب کو حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کیا ہے، اور آپ خالص اعتقاد کر کے اللہ کی بندگی کرتے رہیے. اور یہ لوگوں یاد رکھو، عبادت جو خالص شرک اور ریا سے پاک ہو اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کی بات چھوڑ کر خدا کے سوا اور شریک تجویز کر رکھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں گے، یہ ان کا ایک دھوکہ ہے. ہم ان کی اس لیے کہ ہم کو خدا سے قریب بنا دیں گے، ہمارے حوائج، ہماری ضرورتیں، ہماری بات خدا کے حضور پیش کر دیں. جیسے کہ دنیا میں وزراء اور بادشاہ کے درباری لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں، ویسے تو ان سب کے ایسے جو غلط قسم کے خیالات ہیں، ان کے اختلاف کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں کریں گے. اہل توحید کو جنت میں اور اہل شرک کو دوزخ میں بھیج دیں گے. یعنی ان لوگوں کے نہ ماننے پر آپ غمگین نہ ہوں، سب فیصلہ وہاں ہونے کا ہے، اس پر تعجب نہ کریں. اللہ تعالیٰ اس شخص کو راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا ہے یعنی عقیدے کے لحاظ سے، اور اپنے قول سے جھوٹا عقیدے کے لحاظ سے انکار کرنے والا ہے. عقیدے کے لحاظ سے انکار کرنے والا ہے، اپنے قول سے جھوٹا ہے، یعنی منہ سے اقوال کفریہ بکتا ہے، دل میں عقائد کفریہ پر اصرار کرتا ہے، اس سے باز نہیں آتا. بالفرض اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد بنا لیتا تو اتنی مخلوقات تھی، کسی کو اولاد بنانے کا ارادہ کرتا تو چونکہ سب مخلوق ہے، مخلوق اولاد بنا کیا کرے گا؟ وہ غیر جنس ہے، جس کو چاہتا بنا لیتا تھا. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے. غیر جنس کو اولاد بنا لینا، انسان کتے کو اپنا بیٹا بلد کیسا، بکری کو اپنا بیٹا بلد کیسا ہوتا؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ پاک ہے. غیر جنس کا اس کو اولاد بنانا بالکل اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، ضرورت ہی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اکیلا ہے. اسی نے زمین آسمان کو حکمت سے پیدا کیا ہے. رات کی ظلمت کو دن کی روشنی میں لپیٹتا ہے، جس سے دن غائب ہوتا رات آ جاتی ہے، اور دن کی روشنی کو رات پر لے آتا لپیٹتا ہے اور دن آ جاتا ہے، رات چلی جاتی ہے. سورج چاند کو اس نے کام میں لگا رکھا ہے، یعنی سب اسی کے حکم سے چل رہا ہے پورا کارخانہ.
ہر ایک مقررہ وقت پر چلتا رہے گا۔ ان دلائل کے بعد توحید کا انکار کرنے سے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو زبردست ہے، تم کو سزا دے سکتا ہے۔ ہاں، اگر توبہ کرو گے تو بڑا بخشنے والا بھی۔ ان دلائل سے آگے یہ تو کائنات میں پھیلے دلائل، تمہارے اندر دیکھو، تم کو ایک جان سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، اسی اس کا جوڑا بنایا، پھر ان سے تمام مرد عورت پھیلا دیے، تمہارے نفع کے لیے 8 چوپائے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اور تم کو ماں کے پیٹوں کے اندر کون پیدا کر رہا ہے؟ 3 تاریخ کے اندر پیدا کر رہا ہے، یہی تمہارا رب ہے، اسی کی حکومت ساری کائنات پر چلی ہوئی ہے، تم اس کو چھوڑ کر کہاں پھرے جا رہے ہو تم؟ تو اس پوری صورت کا موضوع توحید اور اخلاص۔ کل اخلاص کے بارے میں جو بات آئی تھی کہ الا للہ الدین الخالص، سے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، تو جو ہے پوری صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے مضمون کو بیان کیا ہے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ خدا کا انکار نہیں کرتے تھے، مشرکین عرب کے لوگ خدا کا ہے تو زمین کون پیدا کرنا؟ کون؟ اللہ پیدا کرنے والا، آسمان کو اللہ پر، بارش کون نازل کر رہا ہے؟ پھر ان کی کیا نہیں، یہ اللہ کے پاس ہم کو قریب کرنے والے ہیں، اور نہیں کس ان کی دلیل تھی؟ وہی دلیل یہاں ہے، ڈائریکٹ اللہ پاس جانے کا وسیلہ ہونا پڑتا ہے۔ اس کو بات پٹ گئی سے بس انہیں گھٹ پکڑ لیا، چھوڑتا نہیں۔ جو گوت میں بادشاہ کے پاس جانا ہے، اب بڑے صاحب کے پاس جانا، دیکھلا آدمی ہونا نہیں، ایجنٹ ہونا نہیں، تم ڈائریکٹ جا سکیں تمہیں ڈائریکٹ جا سکتے نہیں، ویسا نہیں آتا جانے، اسی پٹی پڑھا دیا ہے، پڑھا کے جو ہے ان کے دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ مشرکین وہی کرتے تھے، ان کو پوچھتے تو کب انکار کرے ہو نا، ایک جگہ نہیں کی جگہ، ان سے پوچھو قل میں من خلق السماوات والارض، یہاں نہیں جگہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ فیقولون اللہ پیدا کیا ہے، آسمان سے بارش کون نازل کر رہا ہے؟ اللہ۔ پھر ان کی کرتے نہیں، ہم اللہ سے قریب کرتے ہیں ہم نا، یہ وہی دلیل۔ تو جو مشرکین کی دلیل تھی اس کو قرآن نے توڑا اور ان کو مشرک قرار دیا، وہی دلیلیں آج یہ لوگ چلا رہے ہیں، ان میں اور ان میں کچھ فرق نہیں۔ ہاں، ان میں کیا بولنا، قرآن میں اور کئی جگہ پر ہے کہ جب مصیبتوں میں گر جاتے تھے، یہاں شاید اس زمانے کی مشرکین بھی آج کے کفار سے بہتر تھے، میں بولا تھا آج کے مادہ پرستوں کفار تو خدا کا وجود کے منکر ہیں۔ جب مصیبتوں میں گر جاتے تھے، کبھی کبھی دریا میں سفر کرتے تھے، دریا کے اندر جو ہے کبھی آج کی طرح وہ سب ہوا کے اوپر چلنے والے نا، وہ زمانے کشتیاں وغیرہ، آج کے سب مشین کے ہیں، جہاز وغیرہ سب مشینوں کی ضرورت پر چلتا نا، ہوا کی ایک دم کبھی کبھی طوفان آ جاتا، اس میں جو ہے بھور آ جاتا نا، بھور کے اندر کشتی سب پڑ جاتی، سب پھر اللہ کو پکارنے والا سے، یا اللہ تو بچانے والا ہے۔ ذل ما تدعون، جو تم پکارتے سب کو بھول کر صرف ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا تھا، پھر کنارے آگ لگتے ہی پھر اللہ کو بھول گئے۔ پھر یہ ایک بار نہیں، قرآن میں کئی جگہ ان کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے مصیبتوں میں ان کو پکارتے ہیں، یا خواجہ یا علی، دیکھو وہ مصیبتوں میں تو اللہ کو تو پکارتے تھے، یہ مصیبتوں کے اندر کس کو؟ تفسیر جو ہے روح المعانی، اس میں لکھا ہے جو ہے بہت بڑے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، بہت زبردست تفسیر ہے وہ، اس میں لکھا جا کے جو ہے وہ بول رہے تھے کہ اللہ کو یہی نہیں، انہیں اولیاء کو منکر ہے، ان کو بول رہا کہ اللہ سے دعا کر، کسی بزرگ سے دعا کر رہا تھا میری مصیبت دور کرو، فلاں کرو، یہ کرو، تو نہیں ویسا نہیں، صرف اللہ سے دعا کرنا چاہیے کرو۔ انہوں بولے بات نے بول رہے تو اولیاء اللہ کو منکر ہے، ان کو بول رہا کہ کیا کر۔ تو آج کے مشرک جو ہے ہمارے جو مسلمان کرنے والے، ان مشرکوں سے بھی گئے گزرے، ان کے آٹوں پر کیا لکھا ہوا ہے، ان کی دکانوں پر کیا لکھا ہوا ہے، ان کے دلوں کے اندر ہے وہ لکھا ہوا ہے، 5 مت سمجھو تمہیں، لیکن یہاں تو ان کے دلوں میں وہ عقیدہ۔ خواجہ ان کی بگڑی بنانے والے، اجمیر والے خواجہ بگڑی میری بنا دے، کہاں ہے؟ اور کس سے یاد ہے بولو اس کی مصرے، نیا میری لگا دے، خواجہ کے سر پہ سجدہ ہم کو روا ہے، خواجہ ہمارا خدا ہے، کہ کیا قوالیاں ہیں، کیا ہے؟
غوث کے معنی کیا معلوم؟ فریاد کو پہنچنے والا. غوث اللہ ہے. غوث کے معنی کیا معلوم نہیں؟ تم پکارے بعد تمہاری فریاد کو پہنچنے والے غوث کہتے ہیں. معلوم؟ خواجہ کے معنی آقا ہیں. وہ برے معنی نہیں، اچھے معنی. خواجہ کے معنی سردار، آقا، ایسے معنی اس خواجہ کے. غوث کے معنی فریاد کو پہنچنے والا، اللہ ہی غوث ہے. تو انہوں نے کس کو بنا رکھا ہے؟ اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ما نعبدہم، یہ مشرکین کا لتا ہے. اس زمانے کے مشرکین بھی تقریباً یہ رکھتے تھے کہ خالق مالک تمام کاموں جو ہے، زمین بنایا، وہ کیا، یہ سب کچھ کر رہا ہے، اللہ کر رکھتے ہیں نا، سب اللہ ہے. شیطان نے ان کو بہکا کر اپنے خیال کے مطابق فرشتوں کی شکلیں پر بت تراشتے تھے، اور جانتے تھے کہ بت ہمارے بنائے ہوئے ہیں، ان پہ کوئی عقل شعور نہیں ہے. ان کا عقیدہ تھا کہ ان کی تعظیم کرنے سے وہ فرشتے خوش ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو اللہ سے قریب کریں گے. تمہیں ان کی بزرگان کی تمہیں کرو، بزرگ خوش ہو کو تم نہ اللہ سے قریب کرتے ہیں. ان کا وسیلہ پکڑنا، وسیلے کے بعد چلتا نہیں کام. تو یہ سب غلط قسم کے مشرکانہ عقیدے ہیں، اور شیطان نے دل میں بٹھا دیا لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں، تم بولو کر نہیں، اے نبی تم بولو نہیں میں قریب ہوں، ایک دم آنکھ پھڑا وہاں سے. اللہ حیران نہیں. آپ قرآن کا انداز بیان دیکھو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ کہاں ہے. تم بولو نہیں، ایک دم میں قریب ہوں، آنکھ پھڑا ہوں. میں پوچھ رہے نہیں، میں قریب ہوں. یہ قرآن کا انداز بیان کیسا ہے؟ اجیب دعوت الداعی، میں جو دعا کر رہا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی، میں جو بولوں بات سنن دے انہوں جا میرے طریقے پر چلن دے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئنہ نفس مطمئنہ ایمان، چل تیرے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہے. یا تو بول کو فرشتہ ٹھہر گیا وہاں سے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں فادخلی فی عبادی، آ جا میری جنت میں آ جا. اللہ تعالیٰ وہاں سے فرشتے تھوڑا بولنے لگا ہے، باقی ڈائریکٹ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو میرے نیک بندوں میں آ جا، میری جنت میں آ جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. ادھر اتنا اللہ تعالیٰ قریب ہے بندوں سے. انہوں نے اللہ کو دور کرا دیے اللہ سے. فاتحہ بھی دھراج پڑھنا، ان کی دعا بھی دھراج کرنا. یہ کیا تمہیں دعا نہیں کرتے گئے؟ بولتے نہیں آمین، کیا انہیں بول رہے کہ اسی کیا؟ ارے اللہ سے تو ڈائریکٹ مانگ، تیری ضرورت کیا ہے تو مانگ. کس طرح اللہ سے کاٹا ہے دیکھو لوگوں نے. ان کا چلنا تو انہوں آنکھ فاتحہ پڑھتے جو تو نہیں کیسا ہونے والا، انہوں آنکھ فاتحہ پڑھنا. تو یہ جو ہے غلط قسم کا عقیدہ جو ہے جو پھیلا ہوا ہے، یہ جو اپنی دکان چلانے والے تھے وہ لوگ نہیں، اور کچھ نہیں. تو فرشتوں کو کرتے تھے. تو یہ جو ہے ہمارے لوگ کس کو کیے ہیں؟ بزرگان دین کو کر دی. بزرگان دین کے ساتھ وہ عملہ کر رہے ہیں جو مشرکین وہاں کیا کرتے تھے. تو ان کو بتائے گا کہ جو ہے یہ زمین آسمان کی پیدائش کس کی ہے، کون چلا رہا ہے، اور پھر اس کے بتائے تم کو تمہاری ماں کے بیٹا تم کون پیدا کر رہا ہے. اللہ ہی پیدا کر رہا ہے، اور کون کر رہا ہے. دیکھو کیسا پیدا کر رہا ہے. 3 اندھیروں کے اندر یخلقکم فی بطون امہاتکم، پوری کائنات کا بتایا ہے، بتا کہ اور تمہاری ماں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں، ایک یہاں ہمارا پیٹ ہے، اس کے بعد عورت کا پیٹ ہے، اس کے بعد رحم ہے. 3 اندھیریاں، 3 اندھیریوں کے اندر کیا بنانے واسطے روشنی ہونا پڑتا ہو. 3 اندھیریوں کے اندر اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے تم کو. کون بنا رہا ہے بولو؟ یہ تمہارا رب ہے. ذالکم ربکم لہ الملک، اسی کی حکومت ہے، یاد رکھو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فانا تو تم کدھر صرف یعنی پھرنا، تم کدھر پھرے جا رہے ہو. مجھول کیسے کا استعمال کیا ہے؟ پیسے وائز. تم کدھر گھوم رہے ہو، کدھر چلے جا رہے ہو تم لوگ یہ اللہ کو چھوڑ کر. تمہارا رب وہی ہے تو تمہارا معبود یہ ہونا چاہیے. رب تو مانتے تھے لیکن معبود نہیں مانتے تھے. اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے. اللہ سب پیدا کر رہا ہے، اللہ زمین بنایا، وہ بنایا، اناج دے رہا ہے، بارش سب کر رہا ہے انہیں، لیکن عبادت کرتے تھے ان کی. وہی ہمیں بھی کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سارے گناہ معاف کریں گے، لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کرتے.
تو قرآن میں حدیث میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں. اللہ کے رسول کی شفاعت بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو شرک کے بغیر مر گیا. میں نے اللہ سے دعا کہ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے ضرور، لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی کی دعا ہوتی ہے جو سنی جاتی ہے. اختبت و دعوتی، میری دعوت کو میں چھپا کے رکھا ہوں میں، وہی ہے شفاعت لامتی و نائلۃ من مات لا یشرک باللہ شیئا. کل میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت اس امتی کو حاصل جو بغیر شرک کے مر گیا ہے. کہاں لے جا رہے ہیں تم نے؟ دیکھو یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولتے اللہ بھی حاضر ناظر نہیں، حاضر ناظر ہے. تو کیا کتاب میں لکھا ہے؟ کہاں یہ آپ کی پرانی کتاب. کوئی یہ کہتا ہے کہ جو ہے میں اللہ رسول کا حاضر نال گواہ ہونا نہیں، ایک اللہ ایک رسول ہے، دو گواہ ہونا تو نکاح میں. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ رسول حاضر کو جو ہے حاضر نہ جان کر میں نکاح کیا تو کافر ہو جائے گا. اللہ تو حاضر ناظر، اللہ کے حاضر ناظر نہیں. دو گواہ کی ضرورت ہے نہیں، ایک اللہ رسول ہے، رسول پہ حاضر ناظر نہیں، اللہ پہ حاضر ناظر ہے. اگر اس طرح کسی نے کہا تیرا نکاح اللہ رسول گواہ بنا کر انہوں نے میں کر بولا تھا، تیرے کون گواہیں؟ تو اللہ رسول کو حاضر ناظر کو نکاح ہوتا میں ہوا میرا بولا تو کافر ہو جائے گا. تو رسول کو شریک کریں اللہ کے ساتھ. اس کے بعد سارے بزرگان نے شریک کر چھوڑے. وہاں بزرگ موجود ہیں، سن رہے ہیں، سب اختیارات ان کو چاہیے، ان کا چلے. ان کی بارگاہ سے ملنے والا تو انہوں سب لکھا ہوا ہے ان لوگوں کتابوں کے ذریعے سے. تمہیں جو ملنے والا ہے وہاں سے خواجہ کے دربار سے ملے گا، غوث کے دربار سے ملے گا تم کو جو کچھ ملنا ہے. کیا بیچارے بھولے لوگ ہیں، کیا کریں گے؟ ہوئے جس سے بولنے سے بات چلو اچھا سمجھو، اللہ کی بارگاہ کے سوا کہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اختیارات بیان کی گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے آثار پورے کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. ایک پتا بھی اللہ کے اوپر ہل سکتا نہیں، ایک دانہ بھی زمین سے نکل سکتے ہیں اللہ کے بغیر. تو جو ہے ہم کو چاہیے کہ صرف اللہ سے مانگیں، اپنی ضرورتیں اللہ کے آگے رکھیں، اور اللہ ہی سے ڈریں، اللہ ہی سے محبت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے اختیارات میں اس کے حکم کسی کو شریک نہ کریں. پوری صورت ہے انشاءاللہ یہ مضمون آئے گا اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.